اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم سب کا چینل کرائسٹ کمیونٹی کیتھولک ٹی وی۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ایسٹر کے بعد دوسرے اتوار کی تلاوتیں۔ آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کے دوسرے باب کی 14ویں اور پھر 22ویں سے 33ویں آیات مقدسہ۔ تب پطرس نے ان 11 کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کی اور ان سے کہا، اے اسرائیلی مردو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا ان معجزوں اور عجائبات اور کرشموں سے تم پر ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، جیسا کہ تم خود بھی جانتے ہو۔ جب وہ خدا کے قائم ارادے اور علم سابق کے مطابق پکڑوایا گیا تو تم نے اسی کو بے شرع آدمیوں کے ہاتھ سے صلیب دلوا کر قتل کیا، مگر خدا نے موت کے دکھوں سے آزاد کر کے اسے زندہ کیا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں ہر وقت خداوند کو اپنی نگاہ میں رکھتا رہا، کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے تاکہ میں جنبش نہ کھاؤں۔ اس لیے میرا دل خوش اور میری زبان شادمان ہے، بلکہ میرا جسم بھی امن سے رہا کرے گا، کیونکہ تو میری جان کو عالم اسفل میں نہ چھوڑے گا اور نہ تو اپنے مقدس کو سڑنے ہی دے گا۔ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کے سبب سے خوشی سے بھر دے گا۔ اے مردو بھائیو، میں بزرگ دین داؤد کے حق میں بے دھڑک کہہ سکتا ہوں کہ وہ مرا اور دفن بھی ہوا، اور کہ آج کے دن تک اس کی قبر ہمارے درمیان موجود، لیکن وہ ایک نبی تھا اور وہ جانتا تھا کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری صلب کی اولاد میں سے تیرے تخت پر ایک بیٹھے گا۔ اس نے پیش بینی کر کے قیامت المسیح کی بابت کہا کہ وہ عالم اسفل میں نہ چھوڑا گیا، نہ اس کا جسد سڑنے پایا۔ اسی یسوع کو خدا نے زندہ کیا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ بس خدا کے دہنے ہاتھ سے سر بلند کیا جا کر اور باپ سے موعودہ روح القدس پا کر اس نے یہ نازل کیا ہے جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کی دوسری تلاوت پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 17ویں سے 21ویں آیات مقدسہ۔ اور اگر تم اسے باپ کہتے ہو جو ہر ایک کے کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کے وقت کو ڈر کے ساتھ گزارو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے باپ دادا کے بیہودہ دستوروں سے فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے خلاصی نہیں پائی، بلکہ مسیح کے بیش قیمت خون سے جو بے داغ اور بے عیب برہ کی مانند ہے۔ وہ بنائے عالم سے پیشتر ہی سے جان لیا ہوا تھا، لیکن اس آخری زمانہ میں تمہارے لیے ظاہر ہوا۔ اسی کے وسیلے سے تم خدا پر ایمان لاتے ہو جس نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا اور اسے جلال بخشا، یہاں تک کہ تمہارا ایمان خدا پر بھروسہ بھی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 24ویں باب کی 13ویں سے 35ویں آیات مقدسہ۔
اور دیکھو اسی دن ان میں سے دو اماؤس نامی ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے جو یروشلم سے تقریباً 60 غلوہ دور ہے، اور ان سب باتوں کی بابت جو واقعہ ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں تاکہ اسے نہ پہچانے۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم راہ میں آپس میں کرتے جاتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے کلاوپا نامی نے جواب میں اس سے کہا کہ کیا یروشلم میں تو ہی ایک مسافر ہے اور فقط تو ان باتوں سے ناواقف ہے جو ان دنوں میں اس میں واقع ہوئی ہیں؟ اس نے ان سے کہا کہ کون سی باتیں؟ انہوں نے اس سے کہا کہ یسوع ناصری کی بابت جو نبی مرد تھا اور خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں صاحب قدرت تھا، جسے سردار کاہنوں اور ہمارے سرداروں نے قتل کے لیے حوالہ کیا اور مصلوب کیا، مگر ہمیں تو امید تھی کہ یہی اسرائیل کو مخلصی دے گا۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ ان واقعات کو آج تیسرا دن ہوا ہے، اور ہم میں سے چند عورتوں نے ہمیں حیران کر دیا ہے۔ وہ تڑکے اس کی قبر پر گئیں اور اس کی لاش کو نہ پا کر آئیں اور بولی کہ ہم نے فرشتوں کی رویا دیکھی جو کہتے تھے کہ وہ زندہ ہے، اور بعض نے ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر جا کر جیسا کہ ان عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اسے نہ دیکھا۔ تب اس نے ان سے کہا کہ اے نافہموں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادوں، کیا ضرور نہ تھا اور توریت موسیٰ اور سب صحائف انبیاء سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں انہیں سمجھا دیں۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں وہ جاتے تھے، اور اس کے اتوار سے ایسا معلوم ہوا گویا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تب انہوں نے یہ کہہ کر اسے بااصرار روکا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہونے لگی ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے۔ بس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے روٹی لے کر برکت چاہی اور توڑ کر انہیں دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اسے پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ جب راہ میں وہ ہم سے باتیں کرتا اور ہمارے لیے نوشتوں کو منکشف کرتا تھا تو کیا ہمارا دل پرجوش نہ ہو گیا تھا؟ اور اسی گھڑی اٹھ کر وہ یروشلم کو واپس گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند سچ مچ جی اٹھا ہے اور شمعون کو دکھائی دیا ہے۔ تب انہوں نے سب کچھ بیان کیا کہ راہ میں کیا کیا ہوا اور کیوں کر انہوں نے اسے روٹی توڑنے کے وقت پہچانا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم سب کا چینل کرائسٹ کمیونٹی کیتھولک ٹی وی۔